وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ اطمینان اور فکر مندی میں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح تھیں۔ معصومیت اور شرم و حیا میں وہ اپنی والدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی تھیں۔ روانی اور استقامت میں وہ اپنے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تھیں۔ حوصلے اور دل کے سکون میں وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تھیں۔ ان کا چہرہ ان کے والد کی تعریف اور دادا کی عزت کی عکاسی کرتا تھا۔ بالغ ہونے کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پہلے کزن عبداللہ ابن جعفر سے شادی کی۔ وہ ہاشمیوں کے سب سے شریف آدمی اور عربوں میں سب سے زیادہ سخی آدمی تھے۔ ان کے 5 بچے تھے، 4 بیٹے جن کا نام اون، علی، محمد، عباس تھے، اور ایک بیٹی جس کا نام ام کلثوم تھا۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں خواتین کو ان کی جنس کی وجہ سے کمتر سمجھا جاتا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں امید کی ایک کہانی سناتی ہیں۔ وہ ایک ایسی عظیم خاتون تھیں جو کربلا کے سخت ترین حالات میں اپنے سچے موقف پہ کھڑی تھیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں اموی خلیفہ یزید آل رسول کو شہید کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے ایک بڑی فوج کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ یزید نے ان کو کربلا کے مقام پر گھیرے میں لے کر ان پہ پانی بند کر دیا، لوٹ مار کی، کیمپ جلا دیے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بیٹے اور ان کے پیارے بھائی ان کے سامنے جام شہادت نوش کر گئے اور پھر ان کو بیڑیاں پہنا کر قیدی بنا لیا گیا۔ یزید کی بے رحمی اور ظلم کے خلاف بہادری سے حق کی آواز اٹھانے والی، اس کے ظلم کو للکارنے والی ان کا کیا حوصلہ تھا۔ جب اپنے پیارے بھائی کا سر نیزے پہ بلند ہوتے دیکھا، وہ عظیم حوصلے والی خاتون جس نے یزید کے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور رہتی دنیا تک کی مثال قائم کر دی کہ عورت میں صبر بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور وہ اپنے حقوق کی آواز بغیر کسی ڈر اور خوف کے اٹھا سکتی ہے اور بڑے سے بڑے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین اور دنیا کو ہر قدم پر کچھ نیا سکھایا ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمیں اپنوں سے پیار کرنا سکھاتی ہیں، اور یہ کہ اپنے پیاروں کے لیے محبت اور جذبات رکھنا۔ جب وہ تکلیف میں ہوں تو ان کو تکلیف سے نکالنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ دوسرا، وہ تعلیم کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم میں ظلم کے خلاف جد و جہد کی اور اللہ سے گہرا تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا شعور بھی دیا۔ تیسرا، وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ ہمارا ظلم بہت سی شکلوں اور کئی درجہ بندیوں میں آ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمت کا مظاہرہ کریں اور ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں مضبوط اور مستحکم رہنے کے لیے اپنی اقدار اور خود پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے طاقت اور امید کا ستون بن کر اپنے وقت کے گھناؤنے اور طاقتور جابر کا مقابلہ کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دیے ہوئے پیغام صرف مسلمان خواتین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آج خواتین کو ان کی مثال اور قائدانہ خوبیوں سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ کربلا کی جنگ میں ان کا عوامی کردار ہمیں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ خواتین کے لیے بالعلوم مسلمان خواتین کے لیے خاص طور پر ان کی قربانی کو
خراج تحسین پیش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے متاثر ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنے، مصیبت کے وقت صبر کرنے اور خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokab Helping Home.